الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ اجتماع جمعہ میں جمعۃ الوداع کے خطاب میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر گفتگو ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر اللہ کا بھیجا ہوا رسول بلکہ آخری رسول ماننا، اور آپ کی لائی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا، اور پھر آپ کی تعظیم و توقیر کرنا، آپ کے مشن میں آپ کا دست و بازو بننا، اور ان کے ساتھ اتارے گئے نور یعنی قرآن مجید کی پیروی کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اس سے گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا اصل تعلق ہے رب اور بندے کا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا لارڈ ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ لہذا ہمیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اسی سے ڈائریکشن لینی چاہیے، اور اسی پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے، تعوذ، شیطان سے بھی، تمام جنات سے بھی، اور زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی تمام چیزوں کے شر سے بھی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رات کے اندھیرے سے اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر جو شرارتیں ہوتی ہیں، انسان کے دل کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان ہو، کوئی جن ہو، کوئی شیطان ہو، یا خود بڑا شیطان ابلیس لعین ہو، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی انسان بہت کمزور اور نحیف ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، اور یہ حفاظت مانگتے ہوئے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے پروٹیکشن طلب کی ہے اس کے حکم کے مطابق، اور وہ یقیناً ہمیں پروٹیکٹ کرے گا۔ اور پھر انسان کو خام خواہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، اور وسوسے اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا بڑا ایمان ہے، ایمان بالآخرت، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایمان بالآخرت کا تذکرہ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید کے کسی مصحف میں کوئی آپ کو ایسا پیج مل جائے کہ جس میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ اول تو ڈائریکٹلی تذکرہ ہوگا آخرت کا، جنت کی ترغیب دلائی جائے گی، جنت کی چاہت پیدا کی جائے گی، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، یا جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوگا، یا یہ تذکرہ ہوگا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے،
تم ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایک ایک کرتوت ہمارے سامنے لائی جائے گی۔ یہی ہے نا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ اور وہ بات جو سورہ زلزال میں فرمائی گئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور یہ بات کئی اسالیب سے کہی گئی ہے۔ مثلا سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ جیسے جب وہ ڈاکیہ رزلٹ لے کے آیا کرتا تھا کہ کمپیوٹر کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ ہر شخص انٹرنیٹ سے اپنا رزلٹ دیکھ رہا ہے، تو جس طالب علم کے پرچے خراب ہوئے ہوتے تھے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے وہ رزلٹ کارڈ کا لفافہ جو ہے پکڑنے کے لیے۔ اسے معلوم ہے مشفقین مما فیہ ویقولون، اور وہ پکار اٹھیں گے مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، مگر یہ کہ اس نے سب کو گن لیا ہے، سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہاں موجود پائیں گے۔ اسی طرح آخرت کے تذکرے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، اس کے کمالات کا، اس کی قدرتوں کا، آسمان کو دیکھو، اس کی چھت کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اس کی وسعت کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان کی بلندیوں کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، چوپایوں کو دیکھو، آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف وہاں پر کی جا رہی ہوتی ہے اس کا کنکلوژن جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ قیامہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ خاص مضمون ہے قرآن مجید کا جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات حادثتاً پیدا نہیں ہوئی۔ اکارڈنگ ٹو لاز آف تھرمو ڈائنامکس، جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی تو وہ لازماً ڈس آرڈر کی طرف جائے گی۔ کوئی بھی آرڈرلی موومنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہے۔ جبکہ ملحدانہ تصور، ایتھیسٹک تصور کیا ہے، ایتھیسٹک ویو کیا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ کس شکل میں؟ عناصر کی شکل میں، جسے علامہ اقبال نے ابلیس کے مجلس شورا کے پہلے مصرے میں ایک خلاصہ نکال دیا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں۔ یعنی عناصر کا پرانا کھیل، ہمیشہ سے جو عناصر موجود تھے، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، سوڈیم، پوٹاشیم، کلورین، کلورائڈ، فلورائڈ، اور یہ سب جتنے بھی میٹلز ہیں اور جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، یہ سب ہمیشہ سے موجود تھے، اور ان کے ایکشنز اور ری ایکشن سے یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ جب بھی مجھے کہیں موقع ملتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا، کہیں مغرب کے کسی ملک میں، تو میں وہاں یہ بات کہا کرتا ہوں اہل مغرب سے مخاطب ہو کر کہ بھئی میں تو تھرڈ ورلڈ سے آیا ہوں، بیکورڈ کنٹری ہے میرا، ہمارے ہاں تو کبھی ایسے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کہ جس سے کوئی پروڈکشن ہو۔
ہمارے یہاں تو کبھی نہیں ہوتا کہ دو کاریں ٹکرائیں اور بائی ایکسیڈنٹ ان کے اچھے اچھے پرزے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں اور ان کے ملنے سے ایک بڑی اچھی کار بن جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کے یہاں شاید ہوتا ہو. یو آر فرام ڈیولپڈ کنٹریز. تو آبویسلی جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اس سے ہمیشہ ڈسٹرکشن ہوگی. ایکسیڈنٹس نیور کاز کنسٹرکشن, دے آلویز کاز ڈسٹرکشن. تو ایک تو قرآن مجید کا یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو چیزوں کے درمیان ہم آہنگی ہے, جوڑے ہیں, مثلا آسمان کا جوڑا زمین ہے, مرد کا جوڑا عورت ہے. It cannot be an accident. اولاد مرد کی ضرورت ہے, باقی سب کام مرد کچھ خود کر سکتا ہے. جو عام معروف عورتوں کے کام کہلاتے ہیں, کھانا پکانا مرد بھی پکا لیتا ہے, لارج اسکیل پہ پکانا ہو تو مرد ہی پکاتا ہے. کپڑے دھونا عورتوں کا کام سمجھا جاتا تھا, لیکن جو پروفیشنل دھوبی ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی کام ہیں, برتن دھونا ہے, گھر کی صفائی ہے, اور پھر اسی طرح مردوں کے کام ہیں. گاڑی چلانا پہلے مردوں کا کام سمجھا جاتا تھا, اب عورتیں گاڑی بھی چلاتی ہیں, ایون ہوائی جہاز بھی چلاتی ہیں. مینجمنٹ کا کام پہلے مرد ہی کیا کرتے تھے, اب عورتیں بھی کرتی ہیں. بڑے بڑے اداروں کی چیف ایگزیکٹو عورتیں ہیں. لیکن ایک معاملے میں مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے. اسی معنوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں, زوج ہیں. مرد بھی تنہا تنہا اولاد پیدا نہیں کر سکتا, عورت بھی تنہا تنہا اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عورت کے اندر ایک نطفہ ڈراپ کر کے کر سکتا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ اس کا ہاف سیل ہے, اور ہاف سیل عورت کا اس کے ساتھ ملتا ہے. پھر عورت کے اندر پوری مشینری اللہ تعالیٰ نے نصب کی ہے اس نطفے کو, اس سپرم کو پروسیس کر کے پھر پورا ایک بچہ جو ہے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے. تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. پہلا تو ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے تذکرے, میں اس کر رہا تھا کہ سورۃ قیامہ میں فرمایا گیا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ, کیا ایک منی کی بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ, پھر وہ جمع ہوا خون بنا, پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا. یہ بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. عرب بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے, اونٹ بھی پالتے تھے. ان کی اونٹنیاں, ان کی بھیڑیں, ان کی بکریاں, یہاں تک کہ ان کی خواتین وہ مس کیریج کرتی تھیں, ایبورٹ کرتی تھیں. ارلی ایبورشن میں خون نکلتا ہے, ذرا لیٹ ہو جائے تو ذرا جمع ہوا خون نکلتا ہے, پھر اور لیٹ ہو جائے تو انفارم سا ماس جو ہے وہ نکلتا ہے, اور پھر اور لیٹ ایبورشن ہوتی ہے تو پورا ایک فارم بچہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اصل جو ایمفیسس ہے اس پر نوٹ کیجیے گا کہ کیا وہ ایک منی کی بوند نہ تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ, پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا, پھر اس کو بنایا اور سنوارا, اس کی نوک پلک سواری. فجعل منہ الزوجین, اور پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنا دیے, پیئرز بنا دیے. الذکر والانثیٰ, مذکر بھی اور مؤنث بھی, مرد بھی اور عورتیں بھی. بڑی زبردست بات ہے نا کہ مرد اور عورت کے درمیان جوں ہماری سائنسی تحقیق آگے بڑھ رہی ہے, اس کے فرق کے اندر, مرد اور عورت کے فرق کے اندر ڈائیورسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اولاً تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ایک آدھ عضو کا ہے, اس کے پرائیویٹس اور ہیں, اس کے پرائیویٹس اور ہیں.
یا داڑھی مونچھ کا ہے. لیکن جو علم آگے بڑھ رہا ہے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں. خاص طور پر جب ہم جو بڑا بریک تھرو تھا وہ کیا تھا کہ انسان کا جسم یا کسی بھی زندہ جسم کا سٹرکچر سیل سے بنا ہے، اور سیلز کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے ہر سیل میں، پھر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں. سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں جن لوگوں نے سائنس نہیں پڑھی تو کروموسوم جو ہیں یہ اصل میں سافٹ ویئر ہیں ہر سیل کا. انسانی جسم کے ہر سیل میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں، 23 جوڑوں کی شکل میں، 23 پیئرز کی شکل میں، اور ان 23 میں سے 22 پیئرز آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں مرد اور عورت کے. ان میں ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، ایکس 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 مرد میں بھی عورت میں. لیکن جو 23واں پیئر ہے وہ مرد اور عورت کا مختلف ہے. اس میں جو جوڑا ہے وہ ایکس وائی ہے، یعنی ہر مرد کے ہر سیل کے اندر ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے، جبکہ عورت کے تمام سیلز کے اندر تمام کے تمام کروموسومز ایکس ایکس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سیل کی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان 1/46 کا فرق ہے، 1/46. لیکن سیلز کتنے ہیں انسان کے جسم میں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز. ملینز کی بات نہیں کر رہا میں، لاکھوں کی نہیں، ملینز کی نہیں، بلینز کی نہیں، ٹریلینز کی. تو اتنے سیلز ہوتے ہیں. اگر آپ اس فگر کو کیلکولیٹر پہ ڈالنا چاہیں تو شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا کہ کتنا زیادہ فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. یعنی 1/46 کو آپ ضرب دیں 50 ٹریلینز کے ساتھ تو اتنی بڑی فگر آئے گی. مطلب کیا ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک آدھ عضو اور داڑھی مونچھ کا نہیں آیا. Each and every cell of man is different from that of a woman. یعنی مرد کا ہر سیل، ہر ایک سیل مرد کے عورت کے ہر ایک سیل سے مختلف ہے. اور پھر آپ زیادہ فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اس کی کیمسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو دونوں کی کیمسٹری مختلف ہے. دونوں کی بایو کیمسٹری میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں کا اینڈوکرائن سسٹم ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی شاید معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر چیز ہی مختلف ہو جائے گی ان دونوں کی. لیکن اوریجن کیا ہے؟ ایک ہی بوند منی کی جو ٹپکائی جاتی ہے، اور اس سے مرد بھی بنتے ہیں، عورتیں بھی بنتی ہیں. بلکہ جب جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہی سیکسول کانٹیکٹ کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے. لڑکی جو ہے اس کے ہر سیل میں ایکس کروموسومز ہوں گے اور لڑکے کے ہر سیل میں ایکس وائی کروموسومز ہوں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ سورۃ قاف میں فرمایا گیا افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. کیا انہیں کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ کیف بنیناها وزیناها، اور اس کو ڈیکوریٹ کیا. وما لها من فروج، اس میں کہیں کوئی فلا نہیں ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، پھیلا دیا. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے لنگر کے طوروں پر. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں زمین میں ہم نے ہر قسم کی پر رونق چیزیں اگا دی. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پھر کے دیکھتا ہو، ہے مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بطور عبرت اور آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ پھیلایا ہے.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس کے ذریعے سے ہم نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے باغات اگائے اور کھیت جس میں اناج ہوتا ہے. اور یہاں بھی آخر میں جو کنکلوژن نکالا، کیلے پھل نکالے اور کھجوریں پیدا کی جن کے کلسٹرز ہوتے ہیں غلافوں کے اندر، رزقا للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، ایسے ہی نکلنا ہوگا انسانوں کا قبروں میں سے، زمین میں سے. تو بظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے، لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن آخرت ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، قرآن مجید کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات جو ہے وہ ہر وقت رہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور پھر مر کے جی اٹھنا ہے، اور اپنے تمام اعمال کا ہمیں محاسبہ فیس کرنا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی خطبات میں سے خطبہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم ایک دن مر جاؤ گے جیسے رات کو سو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ بِمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر یقیناً تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں، جو کچھ تم نے کیا تھا. ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور پھر تمہیں ضرور بدلہ دیا جائے گا نیکی کا اچھا اور برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، تو وہ بدلہ کیا ہوگا؟ یا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو قرآن مجید میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی شاید اتنی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس کی ضرورت ہے. ایک طرف قرآن مجید بار بار تقویٰ کی تلقین کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کرتا ہے. اور ایک چیز کا تذکرہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو چیز تمہارے دلوں میں ہے، جو بات تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اس کے بعد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. تو وزن اعمال بھی ہے، اور صاف الفاظ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، خوش و خرم زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ حاویہ میں ہوگا. جہنم کی ایک وادی کا تذکرہ وہاں پر کر دیا. وزن اعمال جو ہے اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے اعمال کی تعداد. نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر 30 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی نماز کا وزن جو ہے وہ جسٹ فرض کی ادائیگی ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، وہ بڑا ہی کاہلی کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن فرض ادا کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کا سمجھیے کہ اس کا وزن جو ہے اگر ایک ہے تو اسی صف میں کھڑے ہونے والے کسی نمازی کی نماز کا وزن 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ 700 گنا تک دیکھا ہے. کس بات کا؟ کہ اس میں خلوص اور اخلاص ہے، اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی ہے، اس نے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگی ہے. تو عمل ایک ہی ہے، لیکن اس کا وزن جو ہے وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ایک آدمی 10 روپے خیرات کرتا ہے، وہ غریب آدمی ہے بیچارہ،
10-12 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے، لیکن کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے وہ 10 روپے دے دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بلینئر جو ہے وہ 1000 روپے خیرات کرتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، فگر ایک ہی ہے، بلکہ وہ 10 روپے جس نے دیے ہیں اس کی فگر کم ہے، اور جس نے 1000 روپے ہیں تو اس کی فگر زیادہ ہے۔ لیکن اگر ریشو اور پرپورشن دیکھا جائے تو اس کے 10 روپے جس نے دیے ہیں غریب آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا وزن اللہ کے اس پیمانے کے اندر، اللہ کے اس توازن کے ترازو کے اندر زیادہ ہے۔ تو اصل اسپرٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کا خوف رہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے پوچھا جانا ہے، اور پھر غلطی ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے بخشش مانگوں گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو فائنل جو رزلٹ ہونا ہے، انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پکچر اپنے ذہن میں بناتا ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ممبر و محراب سے سنتا تھا کہ اعمال نامہ ہوگا جس میں ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل لکھی جائے گی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ انسان کی 60-70 سال کی زندگی، وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں ہر بات لکھی ہوگی، نیتیں بھی لکھی ہوگی۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں آسان بنا دیا گیا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر اس بات کو کنسیو کرنا آسان کر دیا۔ اب اگر اس کو ہم ڈیجیٹل اعمال نامہ مان لیں تو پھر اتنی سی USB میں کتنا کچھ آ جاتا ہے۔ یہ تو ہماری تیار کی ہوئی ایک ڈیوائس ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائسز ہیں ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ شاید وہ دھاگے سے بھی چھوٹی ہو، دھاگے سے بھی پتلی ہو۔ جس طرح ہم نے یعنی جو آپٹک فائبر بنایا ہے انسان نے، وہ کیا ہے؟ 1 ملی میٹر کا بھی شاید وہ پتہ نہیں کتنا حصہ ہے، لیکن اس میں 10,000 لائنیں جو ہیں وہ موو کرتی رہتی ہیں، دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو وہ ذہن دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ پیمانے وہ کتنے ڈیلیگیٹ ہوں گے، وی ہیو نو آئیڈیا۔ اسی طرح وزن اعمال، جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں اعمال تولے جائیں گے اور رجسٹر لا کے رکھے جائیں گے۔ آج میرے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے، کنسیو کرنا بڑا آسان ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل ترازو ہوگا کہ جس میں یوں میرا اعمال نامہ سلیش ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ اب وہ رزلٹ بھی ایک سیکولر مائنڈڈ آدمی جو ہے اس ایک اور پکچر بناتا ہے کہ اگر میرے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو بس رزلٹ لکھا ہوا آ جائے گا کہ تمہارے 51% مارکس ہیں اور سیدھا انسان جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کی بین السطور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث میں اس کو تائید نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی غیر معمولی جرأت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب پکچر کیا بنتی ہے کہ میرا اعمال نامہ سلیش ہوگا اور سب کچھ مجھے نظر آئے گا کہ یہ میں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اگر میں نے ون وے اور دی ادر اللہ کو راضی کیا ہوگا، ہم میں سے جس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہا جا معاف کیا میں نے تمہیں، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو اصل جو ایمان بالآخرت کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں ایک احساس ہو اکاؤنٹیبلٹی کا، جو ابتدا میں نے آپ کو سورۃ علق کی 3 آیات سنائی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، بہت خوبصورت آیات ہیں کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ ارآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فزیکل لاز ہے نا، جب ہم ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں فوراً سزا ملتی ہے۔ گرم گرم دودھ، گرم گرم کافی، گرم گرم چائے کا اگر ہم ایک سپ لے لیں، تالو جل جاتا ہے، زبان جل جاتی ہے، ہونٹ جل جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے تک ہم دودھ کو بھی سفید رنگ، ہم لسی کو بھی جو سفید رنگ کی ہوتی ہے اس کو بھی پھونک پھونک کے پیتے ہیں کہیں گرم نہ ہو۔ یہی محاورہ ہے اردو کا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔
اس کے مقابلے میں اگر اسی زبان کے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹی گواہی دیتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں، میری زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا. یہ چیز مجھے جری کر دیتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح میں اگر خراب کھانا کھاؤں اور آدھی رات کو مجھے ایمرجنسی میں 112 کو بلا کر جانا پڑے تو مہینہ بھر میں احتیاط کرتا رہتا ہوں اور سونگ سونگ کے کھاتا ہوں، سونگ سونگ کے پیتا ہوں کہ کہیں پیٹ خراب نہ ہو. لیکن اس کے مقابلے میں اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر جاؤں، میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا. یہ چیز بھی مجھے جری کر دیتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فرمایا ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے اور ہر لمحے ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، باز آ جائیں اس سے، دل میں نادم ہو جائیں اس پر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی بین الخوف والرجاء ہے. خوف ڈر اور رجاء امید، یعنی کوئی نافرمانی کرنے سے پہلے وہ ڈرتا ہے اور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے دل میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، میرے دل میں وہ خوف خدا پیدا کر دے اور آپ سب حضرات کے دل میں بھی وہ خوف خدا پیدا کر دے. بڑی نایاب چیز ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں اسی لیے دیا گیا تھا، اے ایمان والے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بلکہ اس کو ہمیں بڑی وسعت دینی چاہیے، ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے مہربانوں کے لیے، اپنے مشفقوں کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ملنے والوں کے لیے. اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ پہلے اس کو بخش. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ باوضو آپ ہوں گے، میرے خیال میں خطاب سن رہے ہوں گے. اب آپ سنتیں گھر پر ادا کر کے مسجد میں تشریف لے آئیں. 1:50 پر انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی اور پھر عربی خطبہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے.